قابل صد احترام بزرگوں اور میرے عزیز دوستو، مسلمانوں نے 2 ہفتے حدیبیہ میں گزارے۔ یہ 2 ہفتے ان پر 2 سالوں سے بھی زیادہ بھاری تھے۔ انہیں زیارت کعبہ سے بھی محروم رکھا گیا اور صلح نامہ میں ایسی شرائط بھی لگا دی گئیں جو ان کی توقعات کے بالکل برعکس تھیں۔ اس لیے بعض لوگ اسے اپنی ناکامی اور شکست سمجھ رہے تھے، لیکن حدیبیہ سے واپس جاتے ہوئے راستے میں سورہ فتح نازل ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرما دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے سامنے سورہ فتح کی تلاوت فرمائی تو وہ حیران رہ گئے کہ اس صلح کو فتح کیسے کہا گیا، لیکن بعد کے حالات نے ثابت کر دیا کہ واقعی یہ فتح تھی۔ جب صلح کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک صحابی ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ کفار نے ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب وعدہ واپس فرما دیا۔ ابو بصیر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو کر آیا ہوں، آپ مجھے کفار کے پنجے میں پھر بھیج رہے ہیں۔ آپ نے ان سے بھی صبر کرنے کا ارشاد فرمایا اور فرمایا، انشاءاللہ العزیز عنقریب تمہارے واسطے راستہ کھلے گا۔ یہ صحابی ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہوئے۔ راستے میں ان میں سے ایک سے کہنے لگے، یار تیری یہ تلوار بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے۔ شیخی باز آدمی ذرا سی بات میں پھول جاتا ہے۔ وہ نیام سے تلوار نکال کر کہنے لگے، ہاں میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر تلوار ان کے حوالے کر دی۔ انہوں نے اسی پر اس کا تجربہ کیا۔ دوسرا ساتھی یہ دیکھ کر کہ ایک کو تو نمٹا دیا، اب میرا نمبر ہے، بھاگا ہوا مدینے آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا ایک ساتھی مر چکا ہے، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا وعدہ پورا فرما چکے ہیں کہ مجھے واپس کر دیا، اور مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں کا نہیں ہے، جس کی ذمہ داری ہو وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑائی بڑھکانے والا ہے، کاش کوئی اس کا معین و مددگار ہوتا۔ وہ اس کلام سے سمجھ گئے کہ اب بھی اگر کوئی میری طلب میں آئے گا تو میں مکے واپس کر دیا جاؤں گا، اس لیے وہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ پر آ پڑے۔ مگر لوگوں کو اس قصے کا حال معلوم ہوا تو ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چھپ کر وہیں پہنچ گئے۔ اسی طرح جو شخص مسلمان ہوتا وہ ان کے ساتھ جا ملتا۔ چند روز میں یہ ایک مختصر سی جماعت ہو گئی، جنگل میں جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام، نہ وہاں باغات اور آبادیاں، اس لیے ان لوگوں پر جو گزری ہوگی وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگے تھے، ان کا راستہ بند کر دیا۔ جو قافلہ ادھر کو جاتا اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بے سری جماعت کو آپ اپنے پاس بلا لیں کہ یہ معاہدے میں داخل ہو جائیں۔
اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھل جائے۔ لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت نامہ جب ان حضرات کے سامنے پہنچا تو ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں گرفتار تھے۔ حضور کا والا نامہ ہاتھ میں تھا کہ اسی حالت میں انتقال فرمایا۔